یعنی نبی پاک علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ میں داخل تو ہو گئے، لیکن حال یہ ہے کہ سرکار نے کالا امامہ باندھا ہوا ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اور حضور نے یوں گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کئی دفعہ اونٹنی کی گردن سے بھی سرکار کی گردن نیچے دکھائی دیتی یا بظاہر، کیوں کہ سرکار نے اپنا سارا اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیا کہ جو کچھ ہے مالک کا ہے۔ نیت بھی آپ کی ٹھیک تھی، منصوبہ بندی بھی آپ نے کی، اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے، اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے۔ قرآن مجید نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ شکر کا مزاج ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے۔ مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے۔ طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے، اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں۔ ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے، اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو صحیح یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ، ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ۔ اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا، یہ فطرت ہے، فطرت۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہیں۔ آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا، کیوں کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے۔ یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہوں تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے، اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا۔ مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا، رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے۔ شکر فطرت ہے۔ اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تشکر نہیں طبیعتوں، وفاداری نہیں، مزاج نہیں۔ میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، مالک
میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں؟ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ مزاجوں میں شکر پیدا ہو جائے نا طبیعت ٹھنڈی۔ میں اکثر کہتا ہوں، کبھی کبھی نہیں اکثر کہتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں، یعنی میں نے زندگی میں یہ سنا ہمیشہ عمر بھر لوگ محفلوں میں نہیں آتے، پھر میرے دوستوں نے میرے کانوں میں یہ بھی کہنا شروع کر دیا تسی نہ اعلان کریا جے پھر سڑکوں بندے نہیں سامنے رہتے۔ وہ کبھی میں نے زندگی میں کہتے تھے لو جی لوگ اسکولوں میں بچے بھیجتے ہیں اور کالجز اور یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں، مدرسوں میں نہیں بھیجتے، پھر یہ کہ دور دراز سے سفارشیں آنے لگ گئیں کہ تسی ان ساڑا بچہ نہیں داخل کر دیں۔ وہ جو انداز کبھی اور تھے، پھر وہ حالات بالکل بدلتے دیکھے، کیفیات بدلتی دیکھی، طبیعت بدلتی دیکھی۔ ایک دوست یہاں وقت لینے آ گئے اور میں وہاں انہوں نے جلسہ رکھ لیا، میں نے ان سے کہا بھی سادے سے آدمی تھے، میڈیا سے ذرا واقف نہیں تھے، پرانے آدمی تھے، بزرگ تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آ جاؤں گا لیکن یہ کہ مہربانی یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا کوئی اور اہتمام کر لیں۔ کہنے لگے نہیں آپ کو ہی آنا ہے۔ پھر میں چلا گیا، ہو کے آیا، سارے لوگوں نے زندگی بھر کا ہے دوبارہ کا تو ٹائم دیا گیا، انہوں نے آخیا تو انہوں اگوں نہیں بلانا۔ میں کیوں دی کی وجہ ہے؟ انہوں نے کہا دی تے مسیت دے چھڑن لگے سن بندے ساڑی، پرانی مسیت ساریاں چھتاں پر گئیاں، تو بھئی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں۔ آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی۔ میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے، جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے۔
تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں اپنی کہ میں نے اپنے مالک کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ترمذی میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کچھ دیر سرکار میرے بستر میں آرام فرما ہوئے، پھر حضور نے نماز کی نیت باندھ لی تو قیام میں بھی سرکار نے آنسو بہائے، رکوع میں بھی آنسو بہائے، سجدوں میں بھی آنسو بہائے۔ تکمیل نماز پر میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف کرے، اتنا زیادہ آنسو بہانا؟ تو فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کے آنسو ہیں جو رکوع میں بھی ہیں، جو سجدے میں بھی ہیں، جو قیام میں بھی۔ تو میرے بھائی کبھی شکر کے آنسو بھی بہا، کبھی شکر کا رکوع بھی کر، کبھی شکر کا سجدہ بھی کر، کبھی شکر کا قیام بھی کر، کبھی شکر کے نفل بھی پڑھ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص رحمت کی ہے۔ ہمارے ہاں بے چینیاں اس لیے بڑھتی ہیں کہ جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کی قدر نہیں ہوتی، جو نہیں ہوتی ان کی طلب ہوتی۔ تو اسلام کے اندر لا متناہی اجر ہے، لا متناہی، لیکن شرط یہ ہے کہ حسن نیت ہو، مقصد کی لگن ہو، زبردست منصوبہ بندی ہو، پھر اپنے رب کے حضور جھکنے کا مزاج۔